نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا کبیح گناہ ہے، غور کیجئے ذرا اس کی شدت کو، اس کی ہلاکت کو، کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مدینے والے ہمیں بتلا رہے ہیں کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اسے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی دور بھاگ جاتے ہیں؟ فرمایا 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی اپنی مشہور کتاب موطا امام مالک میں نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون مؤمنا جبانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے۔ کون سوال کر رہا ہے؟ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ پر، کتنے پیارے پیارے سوالات کیا کرتے تھے۔ اگر وہ یہ سوال نہ کرتے تو آج دین کا علم ہم تک نہ پہنچتا۔ انہوں نے سوال کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے سوالوں کے جواب دیے جو دین کے علم کی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے۔ کیا سوال کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کی بات کو سنتے ہیں اور جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ ساتھی پھر سوال کرتا ہے ان یکون مؤمنا بخیلا، اللہ کے رسول کیا یہ ممکن ہے کہ ایک اہل ایمان مومن بخیل ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ہاں ایک مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ ساتھی بات کو جاری رکھتا ہے، پھر سوال کرتا ہے ان یکون مؤمنا کذابا، اے اللہ کے رسول کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایمان والا، ایمان کا دعویٰ کرنے والا یعنی مومن، کیا وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کی بات کو سنتے ہیں اور جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں لا یکون مؤمنا کذابا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن جو ایماندار ہو، ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہو، اس کے دل میں ایمان ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جھوٹا بھی ہو۔ اللہ اکبر، اس کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے کیا پتہ لگا کہ ایمان اور جھوٹ ان میں کوئی جوڑ نہیں، ان میں کوئی ملاپ نہیں، ان میں کوئی ربط نہیں۔ ایک شخص ایماندار ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور اس کے ساتھ جھوٹ بھی بولے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بھائیو غور فرمائیں ذرا، جھوٹ اس کی آفت کتنی بڑی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل فرماتے ہیں، جھوٹ کی مذمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا آیت و منافقین ثلاث، یہ جو منافقین ہیں یا جو منافق ہے اس میں 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی 3 علامات ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ وہ نماز پڑھے اور اپنے بارے میں ایسا شخص مومن ہونے کا گمان بھی رکھے۔ اللہ اکبر، کیا نشانیاں بتلائیں؟ پہلی بات فرمایا اذا حدث فکذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر، جھوٹ کی مذمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اللہ اکبر، جب ایسا شخص وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا بلکہ وعدہ کی خلافی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کے بعد تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ وَإِذَا تُؤْمِنْ خَانَ، جب امانت رکھی جائے اس کے پاس تو کیا کرتا ہے؟ اس میں خیانت کرتا ہے۔ 3 نشانیاں منافق کی بتائیں، اس میں پہلی نشانی جھوٹ بولتا ہے جب بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بھائیو غور تو فرمائیں ذرا کہ کتنا سنگین معاملہ ہے یہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ 3 نشانیاں بیان فرما دیں، کہنے والا بھی اور تمام سننے والے اپنا اپنا جائزہ ضرور لیں اس بارے میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، امام بزار نے اپنی سنن اس حدیث کو نقل کیا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے ساتھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی طبیعت میں ہر قسم کی عادت ہو سکتی ہے، مومن کی طبیعت میں ہر قسم کی عادت ہو سکتی ہے، لیکن مومن میں یہ عادت کبھی نہیں ہوتی۔ کون سی عادت؟ کہ وہ خائن ہو، بے ایمان ہو اور جھوٹ بولنے والا ہو۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے مومن کی! سب کچھ اس میں ہو سکتا ہے، بڑی سے بڑی برائی اس میں آ سکتی ہے، لیکن دو ایسی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ مومن میں نہیں آ سکتی۔ ایک یہ کہ وہ خائن نہیں ہو سکتا، امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوتا، اور دوسرا جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جھوٹ کے بارے میں ایک اور حدیث جسے امام ترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے انسانوں پر اس کی کتنی کرم نوازی ہے، کتنا احسان ہے کہ انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر آتا ہے۔ ہم کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں، ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ان کا ذکر ایک سے زیادہ جگہ قرآن میں آیا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کا ذکر بھی فرمایا جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کے ساتھ ہیں، اس کے مددگار ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ فرشتے دنیا میں بھی مددگار ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، بشارت دینے والے ہیں، انسانوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا کبھی گناہ ہے، غور کیجئے ذرا اس کی شدت کو، اس کی ہلاکت کو، کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مدینے والے ہمیں بتلا رہے ہیں کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اسے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی دور بھاگ جاتے ہیں؟ فرمایا 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اب اندازہ لگائیں جو فرشتے انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں، کتنی بار سننے میں نہیں آتا میں بال بال بچ گیا۔ ارے تو کون ہوتا ہے بچنے والا؟ تیری کیا مجال تو اپنے آپ کو بچا لے؟ یہ اللہ رب العالمین کی تجھ پر کرم نوازی تھی، اللہ کا احسان تھا کہ اللہ کے کرم سے تو بچ گیا۔ اللہ نے تجھ پر وہ فرشتے متعین کر رکھے ہیں، معمور کر رکھے ہیں اللہ کے حکم سے، جو تیری حفاظت کرتے ہیں۔ اب جب تو نے جھوٹ بولا، وہ فرشتے تیرے ساتھ ہیں، تجھے چھوڑ کے چلے گئے، وہ بھاگ گئے، وہ واپس کب آئیں گے؟ جب اس جھوٹ کی بو ختم ہو جائے گی۔ 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے جس مضبوط قلعے میں تجھے محصور کر رکھا تھا، جس قلعے میں تو محفوظ تھا، تو نے خود اسے مسمار کر دیا اپنے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو بھائیو، کہنے والا بھی اور سننے والے بھی غور کریں ذرا کہ جھوٹ کتنی ہلاکت خیزی ہے اس کے اندر، کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ ہر شخص، کہنے والا بھی اور سننے والے بھی، اپنا اپنا جائزہ لیں۔ ہم نے جھوٹ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کتنے لوگ ایسے نہیں، جھوٹ کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اڑا دی، کوئی بات ہی نہیں۔ بڑے مشہور ہیں، کیا مشہور ہیں کہ جب یہ محفل میں آ جاتے ہیں تو محفل کو زعفران بنا دیتے ہیں، لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں۔ کیا کر کے خوش کرتے ہیں؟ جھوٹی سچی باتیں بنا کر کہ لوگ ذرا کہہ لگائیں، اپنے دانت تو نکالیں ذرا۔ محفل میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ خدا کے بندے، ہوش کر، اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے، آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ مدینے والا نے کیا فرمایا؟ اللہ اس شخص پہ انتہائی غضبناک ہیں جو لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ کیوں اپنی آخرت کے پیچھے پڑا ہے؟ کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم نے اس گناہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جھوٹ کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ آئیے ذرا ایک حدیث مبارکہ سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ بھائیو، بات یہ ہے کہ گناہوں کی بڑی کثرت ہے۔ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے، اور کچھ گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں جنہیں ہم الکبائر کہتے ہیں،
اور جھوٹ ان تمام گناہوں میں، بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے مخاطب ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کیا شان ہے صحابہ کی، جن سے مخاطب ہو کے اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، سنو کیا میں تمہیں ان گناہوں کی خبر نہ دوں؟ کن گناہوں کی؟ جو گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ جو ہمیشہ اس بات کے مشتاق رہتے تھے، اس بات کے لیے ہمتن گوش رہتے تھے، جواب میں عرض کرتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور فرمائیے، ہم ہمتن گوش ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاشراک باللہ، سن لو جان لو اس بات کو، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ ہم سب کو اس گناہ سے بچانا۔ اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ وعقوق الوالدین، اور اس بات کو سن لو جان لو نوٹ کر لو کہ والدین کی نافرمانی جو بڑے بڑے عظیم الشان گناہ ہیں، یہ گناہ اس میں شامل ہے۔ اور آج ہائے میرے اللہ میں کیا کہوں، آج لوگ کیا سلوک کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، الا من شاء اللہ، ما سوائے ان کے جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے۔ کیا قدر کرتے ہیں ماں باپ کی، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، عمرے حج کر لو، صدقہ خیرات کر لو، لیکن یقین کرو اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، رب کعبہ کی قسم جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکو گے۔ مدینے والا خبر دے رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جب تک توبہ نہیں کرو گے، اپنے عمل سے رجوع نہیں کرو گے، معافی نہیں ملے گی۔ اور تیسرا عمل جس کی خبر ہمیں مدینے والے نے دی، فرمایا وقول الزور، الا وقول الزور، خبردار ہو جاؤ۔ یا اللہ کس بات سے خبردار کیا جا رہا ہے؟ الا وقول الزور، خبردار ہو جاؤ۔ مدینے والا اپنی امت کو خبردار کر رہا ہے، کتنی شفقت ہے اس کے سینے میں، اپنے دل میں، اپنی امت کے لیے خبردار کر رہا ہے۔ کس بات سے؟ جھوٹ بولنے سے، جسے ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، وہ شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی سے۔ اور راوی بیان کرتے وہ کانا متکئن فجلس، اللہ کے نبی جب یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو کسی چیز سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، دیوار سے یا تکیے سے۔ فجلس، بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ کے نبی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا الا وقول الزور و شہادت الزور، خبردار ہو جاؤ، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا۔ وما زال یقررها، اللہ کے نبی اس بات کو بار بار بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے اپنے دلوں میں سوچا کاش کہ اب آپ خاموش ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو بھائیو، جس گناہ کو ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، بڑا خوفناک گناہ ہے یہ راہ سیدھی جہنم کی طرف جاتی ہے۔ خدا را اپنا جائزہ لیں، کہنے والا بھی اور تمام سننے والے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ